میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری بدعات پھیل گئیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکل گیا ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس، یہ سراسر بدعت اور ناجائز، ہمارے ہی نزدیک نہیں، یہاں تک کہ احمد رضا خان صاحب نے بھی کبھی نہیں نکالا اپنی زندگی میں جلوس۔ ان کے نزدیک 12 ربیع الاول کی پیدائش یہ تحقیقی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ قسطلانی کی تحقیق صحیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، اور یہ لوگ 12 ربیع الاول بتاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول یہ مشہور ہے، یہ محقق نہیں ہے۔ رحمت للعالمین سیرت کی ایک کتاب ہے، بہت مستند کتاب ہے، اور سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی، وہ بھی بہت مستند کتاب ہے۔ ان دونوں کتاب میں 9 ربیع الاول کو محقق قرار دیا گیا ہے، اور احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب نطق الہلال، اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نطق الہلال۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ محقق یہی ہے، تحقیق یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش۔ لیکن آج کس کو سمجھے گا؟ بریلوی لوگ 12 ربیع 12 کی تاریخ وفات ہے، اور اس کو وہ 12 وفات کا مہینہ ہی کہتے ہیں۔ 12 ربیع اول کو ان لوگوں نے بنا دیا جلوس نکالو، حالانکہ یہ جلوس غلط ہے۔ اس لیے بھی غلط ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد اس دنیا میں کتنے دن زندہ رہے؟ 63 سال۔ تو 63 سال میں ہر سال ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا؟ تو 63 بار حضور کو بھی چاہیے تھا جلوس نکالنا اور ربیع الاول منانا، حضور نے نہیں کیا۔ تو حضور وہاں بھی تھے، چلو مان لیا حضور نے نہیں کیا، کسی وجہ کر مان لیے کہ ان کو فرصت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر نے کیا اپنی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت حسن نے کیا، حسین نے کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولیاء اللہ عاشق رسول تھے۔ کوئی وہابی تھا اس میں؟ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس فالتو ہے۔ ایک جگہ تو عجیب واقعہ پیش آیا، سب عورتیں ربیع الاول کا جلوس نکال کے روڈ پہ آ گئے۔ اب مولویوں نے جب منع کیا تو کہا کہ خالی تمہاری رسول تھے، رسول ہمارے تھے کہ نہیں؟ خالی تم کو خوشی ہے، ہم کو بھی خوشی ہے، تم نکلو گے ہم بھی نکلیں گے، تم جلوس نکالو گے ہم بھی جلوس نکالیں گے۔ تو خانی مولویوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تو بڑی غضب کی بات ہو گئی۔ تو اللہ توفیق دے لوگوں کو دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سمجھنا بھولنا نہیں ہے۔ بس ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولیاء سب عاشق رسول، سارے بزرگان دین عاشق، خواجہ معین الدین اجمیری عاشق رسول تھے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی عاشق رسول۔ تو یہ سب اتنے بڑے بڑے اولیاء، ان لوگوں نے کبھی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی بھر جلوس نہیں نکالا۔ یہ تو ان کے ماننے والوں نے اب ان کے اوپر تھوپ دیا۔ وہ بھی اتنے بڑے جاہل نہیں تھے جتنے بڑے آج
لوگ جاہل ہو گئے. وہ جاہلوں کو بیوقوف بناتے تھے، خود جاہل نہیں تھے، وہ جاہلوں کو بیوقوف بناتے، ہر بات کو جائز کر دیتے تھے، بس سب جاہلوں کے ساتھ ہو جاتے. اب دیکھو دو چیز ہے، ایک ہے معنوی گندگی اور ایک ہے ظاہری گندگی. تو معنوی گندگی زیادہ خطرناک ہے ظاہری گندگی. معنوی گندگی وہ گناہ ہے، اور دوزخ میں مسلمان بھی ڈالا جائے گا. کیوں؟ تاکہ سب گناہ جلب کے بھسم ہو جائے. آگ کی خاصیت ہے نجاست کو جلا دینا. گوبر ناپاک ہے نا، لیکن اس کا اپلا بنا لیا، کوچھا بنا لیا اور چولہے میں جلا دیا، اب جل کے راکھ ہو گیا تو راکھ پاک ہے. آگ پاک کر دیتی ہے ناپاک کو، آگ پاک کر دیتی ہے ناپاک کو. تو مسلمان جنت میں کیسے جائے گا؟ ناپاکی اس کے گناہ کی لگی ہوئی ہے، گناہ کی ناپاکی کے ساتھ جنت جائے گا. بہشتاجا کے آزار نباشت کثیرہ با کثیر کار نباشت. بہشت میں ناپاکی کا گزر نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے کھا لیا جنت میں، تو جنت میں جو چیز کھا لیا وہ دستاور تھی غذا، تو پاخانہ لگا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ لیٹرین کہائیے نہیں جنت میں. تو اللہ نے کہا لیٹرین کر رہا ہے تو لیٹرین کے لیے تو نیچے جنت کے نیچے جانا پڑے گا زمین میں. یہاں تو لیٹرین میں کوئی جگہ نہیں ہے، ناپاکی کو کوئی جگہ نہیں، اس لیے نکال دیے گئے جنت سے اور اب دنیا میں چلے آئے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ناپاکی ہے گناہ. گناہ کیا ہے؟ ناپاکی ہے، اور مسلمان اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو کیا کریں؟ جتنی نجاست لگی ہوئی ہے گناہ کی، اس کو جلا کے بھسم کرنے کے لیے اتنی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے. اور وہ مسلمان جس سے گناہ ہی نہیں ہوا ہی نہیں گناہ، وہ تو معصوم ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوا، وہ معصوم ہے. صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. ایسے صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی ثواب بنا دیا. یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے سیئات کو بھی حسنات بنا دیا. وہ کرتے ہیں کام غلطی کا لیکن پھر بھی ثواب ملتا ہے. اماموں کا حال یہ ہے، امام سے غلطی ہو جاتی لیکن ایک ثواب پھر بھی ملتا ہے، اور صحیح پا گئے تو 2 ثواب، ایک اجتہاد کا اور ایک ثواب پا رہے گا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے اگر دین کو صحیح سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا تب تو دوہرے اجر کے مستحق. اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھروسہ کر لیا کوفیوں پر، کوفیوں کی طاقت کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی. آج کل کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا ہے. تو سمجھنے میں ان کو غلطی ہو گئی. انہوں نے کوفیوں کی طاقت کو سمجھا کہ یزید کی خلافت کو ہم الٹ دیں گے، تو ان کے کہنے پہ چلے گئے عراق، اور پھر ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، طاقت کے سمجھنے میں اور ان کی وفاداری کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. یہ اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں، یہ معاف ہے. اس لیے اماموں کی غلطی بھی معاف ہے. بہت سے امام
مسائل میں غلطی کر دیتے ہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ امام مانتے ہیں, نبی تھوڑے مانتے ہیں. امام کا مطلب ہوا کہ زیادہ تو انہوں نے صحیح سمجھا, لیکن کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی تھی. ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور ان کو چھوڑی نا مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ, جن کی مالا بھی لکھی ہوئی, انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میری نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. حالانکہ حنفی تھے, حنفیوں کے لیے یہاں سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی جاتی نماز جنازہ میں, لیکن ان کی نماز پڑھی گئی. مالا بدھا مینو کتاب کے ساتھ وصیت نامہ لگا ہوا ان کا. اور خود دیوبند میں شیخ الاسلام مولانا مدنی تھے, تو وہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے. حالانکہ نفل کی جماعت رمضان کے علاوہ, تراویح کے علاوہ یہ مکروہ ہے. تو دیوبند ان کے زمانے میں بھی فتویٰ دیتا تھا مکروہ کا, اور وہ پڑھتے تھے. تو وہ بہت بڑے عالم تھے بھائی. کسی جزئی مسئلے میں عالم کی تحقیق کو حق پہنچتا ہے, اگر وہ دلائل کو سمجھتا ہے تو دوسری مسئلے میں اختلاف کر سکتا ہے اپنے امام سے. اس سے وہ غیر حنفی نہیں ہو جاتا. اس لیے غیر حنفی نہیں ہوتا ہے کہ فرض کر لو 1,00,000 مسائل, 1,00,000 مسئلے میں ایک جگہ غلطی ہو گئی, تو ایک غلطی 1,00,000 میں کہاں مانی جائے گی, اس کا کوئی ویلیو نہیں. اس لیے وہ امام کے اجتہاد سے باہر نہیں ہوتا ہے, حنفی کہلائے گا. شیخ الاسلام کے خلفاء آج بھی بہت سی جگہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. حالانکہ حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے, اور دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ تداعی کے ساتھ یعنی 4 مقتدی ہو جائے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. تو بہرحال میرے دوستوں کو عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ایسے لاکھوں مسائل میں سے ایک آدھ مسئلے میں اگر کوئی عالم اختلاف کر دیتا ہے, اپنی امام کے رائے کے رائے قائم کر لیتا ہے, تو وہ خروج یعنی مسلک نہیں کہلائے گا, اس کو غیر حنفی نہیں کہیں گے. غیر مقلد لوگ ایسے بہت سارے مسائل کو جمع کر کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ حنفی تھوڑا ایسا کیوں کیا. ارے وہ شاذ نادر مسائل, اس سے حنفیت سے نکل جائیں گے تھوڑے, وہ حنفی کے حنفی رہیں گے. قاضی ثناء اللہ پانی پت اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, یہ دونوں حنفی رہے اور ہمیشہ حنفیت پر فتویٰ دیا اور اسی کے مطابق عمل کیا. ایسے شاذ نادر ایک آدھ مسئلے میں اختلاف کیا. تو اللہ پاک آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رکھے, حنفی مسلک پر قائم رکھے. اللہ خاتمہ بھی سب کا ایمان پر کرے, اور ہم آپ کی دعا پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.